بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ اتحاد البین المسلمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے فرمایا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور وہاں فرقوں میں مت بٹو، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ پھر فرمایا، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحمت کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پاؤ گے جیسے جب بدن کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور بیماری اور بخار میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔ پھر فرمایا، مسلمان کے لیے مکان کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا اور بتلایا کہ سارے مسلمان اس طرح آپس میں یعنی مضبوط اور جکڑے ہوئے ہیں۔ اتحاد البین المسلمین وقت کی اہم پکار ہے۔ اے مسلمان بھائی، اے مسلمان بیٹے، اے مسلمان میرے دوست، اے میری جان، اتحاد وقت کی اہم ترین پکار ہے۔ قومیت و فرقہ وارانہ کشیدگی سے بالا تر ہو کر ملت اسلامیہ کے مابین اتحاد و اخوت کو فروغ دینے کے لیے متحد ہو جا، ظلم و جاریت کو مٹانے کے لیے متحد ہو جا، مظلوم اور مجبور کی حمایت کے لیے متحد ہو جا، اللہ کے دین اسلام کو دین کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے متحد ہو جا اور ضرور ہو جا۔ یہ اختلافات بھی کوئی اختلافات ہیں، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے برکت والے نام پہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے وقار کو بلند کرنے کے لیے متحد ہو جا اور ضرور ہو جا، ہر قیمت پر ہو جا، جس طرح بھی ہو سکے ہو جا۔ اگر اس راہ میں تیری جان کی بھی ضرورت پڑے تو گریز نہ کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ کیا ہم نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا؟ کیا فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں؟ غور سے سنیے، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، کائنات کی سب سے بڑی سچائی، یہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ اور سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور ہم سب اس کے امین ہیں۔ یہ دین ایک برادری کی تشکیل کرتا ہے، ایک ایسی برادری جو خالق کائنات کی فرما بردار ہے، جو کرۂ ارض پر امن و سکون، حق و انصاف اور سچائی کی علمبردار ہے۔ اس برادری کے 1 ارب افراد اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ اخوت کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کیا ہوا ہے۔ اس رشتے کے مقابلے میں باپ بیٹے، بہن بھائی، ایسے تمام رشتے کچے دھاگے کی مانند ہیں۔ 1 ارب مسلمان اور رشتہ اخوت، یہ ہے ملت اسلامیہ، حق و انصاف کی علمبردار۔ مگر یہ مرکز سے دور کیوں ہے؟ یہ انتشار کیسا ہے؟ یہ جدائیاں کیوں ہیں؟ یہ خرابیاں کیسی ہیں؟ یہ سب ایک کیوں نہیں؟ ان کے درمیان یہ مصنوعی دیواریں کیسی ہیں؟ ملت کا ہر فرد، اسلام کا ہر فرزند جواب دے کہ ان دیواروں کو کون منہدم کرے گا، اس مصنوعی فاصلوں کو کون ختم کرے گا؟ ہے کوئی جمال الدین افغانی؟ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی؟ ہے کہ محمد بن قاسم؟ سامنے آؤ، ملت کی تمہیں ضرورت ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، مرکزیت
استنبول قاہرہ یا دمشق میں نہیں ہے، جکارتا، راولپنڈی یا کابل اس کا مرکز نہیں۔ مکہ معظمہ کو مرکز بناؤ، کعبہ کی مرکزیت تسلیم کرو جس کو اللہ رب العزت نے مرکزیت عطا کی۔ آؤ اسلام کو ایک کرو، اسلام کی شمع روشن کرو، سچے مسلمان بنو، دکھی انسانیت کے لیے ٹھنڈک پیدا کرو، بنی نوع انسان کے لیے ایک معاشرہ قائم کرو جو ظلم و زیادتی سے پاک ہو، جس میں حق و انصاف کا بول بالا ہو۔ اے مسلمان، اے کیسر و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتوں کو روندنے والے، تو نے یورپ کی وادیوں میں اذانیں دی، روم کی جاہ و حشمت کو پارا پارا کر دیا، چین اور فرانس کی سرحدوں کو چھوا، تو نے قسطنطنیہ کا آہنی حصار توڑا، اسپانیہ میں اسلامی دبدبے کا سکہ تو نے ہی بٹھایا۔ آج تو بے بس ہے، کیوں؟ آج کفر غالب ہے، آخر کیوں؟ کفر کو تو مغلوب و محقور ہونا چاہیے۔ اے خواب دیدہ مسلمان، بیت القدس پر یہودی قابض ہیں، مسجد اقصی کی بے رحمتی ہو رہی ہے، فلسطینی مہاجر دھکے کھا رہے ہیں، ہندوستان میں قتل عام ہو رہا ہے، عالم اسلام جل رہا ہے، مگر تو اب بھی پہلے پاکستانی ہے، افغانی ہے یا بنگالی ہے، عربی ہے یا اجمی ہے۔ ایک ہو جا، ایک مسلمان ہو جا، اپنی کھوئی ہوئی غفلت، اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پھر سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو آؤ نور مجسم ہادی برحق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پھر سے زندہ کرو، پہلے مسلمان بنو پھر کچھ اور۔ یہی تو ایک رشتہ ہے جس کی بدولت تو ایک عالمگیر برادری کا فرد ہے، جو سربراہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، وہی برادری جس کے ایک رکھنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں پرزور الفاظ میں تاکید فرمائی تھی۔ یہی وہ سبق ہے جسے عصر نو تازہ کر کے تو اقوام عالم پر اپنی برتری کا سکہ بٹھا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ اقتصابات بھی میں نے شیخ ابو انیس برکت علی لدھیانوی کی تصنیف تقویم شریف سے لیے ہیں۔ کتنی خوبصورت باتیں شیخ نے فرمائی ہیں۔ یہی ہمارا مقصد اور منبع ہے، ہم متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کی پاسداری کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی پردہ روی کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن جائیں، ایک دوسرے کی خدمت اور محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے اچھی بات کرنے والے بن جائیں۔ ہم دوسروں کو کافر اور اپنے دین سے نکالنے کے بجائے دین میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب دین پہ چلنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔